الحمد للہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والآخرۃ خیر وابقیٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد ایک کو ذرا کم کریں۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جناب قاری محمد حنیف قادری صاحب اور قاری فقیر محمد قادری صاحب علیہم الرحمہ کے اصال ثواب کی یہ تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دو حضرات کی قبروں کو نور سے بھرپور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں دین کے معاملے میں لوگ جب بات سنتے ہیں تو کئی دفعہ یک طرفہ بات کو قبول، تھوڑا سا کھولیں، یہ پھٹنے لگی ہے آواز، پریشان نہیں ہو، مجھ سے ڈرے نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ ساؤنڈ والے مولویوں نعت خوانوں سے بڑا ڈرتے ہیں۔ بہرحال جو عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یک طرفہ مزاج بنا لیا جاتا ہے اور پھر یک طرفہ ہی لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، تو یک طرفہ مزاج نہیں بنائیں، دین کے پورے مزاج کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں۔ دیکھو، قبر گھبراہٹ کی جگہ ہے، وحشت کی جگہ ہے، ڈر کی جگہ ہے، خوف کی جگہ ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو اللہ کو ناراض کرے، اس آدمی کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے، ہر آدمی کے لیے قبر خوف کی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس بچے نے تیاری نہ کی ہو امتحان کی تو وہ ظاہر ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھے گا تو گھبرائے گا ہی نا، لیکن جو تیاری کر کے جائے، جو رات کو جاگ کے جائے، جس نے کئی دنوں سے موبائل بند کر دیا ہوا ہے اور تیاری کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں گھبراتا، بلکہ وہ تو بار بار اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ایک اور شیٹ لے کے آتا ہے، ساتھ لگاتا ہے، وہ تھوڑی گھبرائے گا۔ تو قبر خوف کی جگہ ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی جہاں جگہ ملتی، اللہ جزائے خیر، انتظام بھی مکمل ہے جی، اب سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ جو بغیر نعروں کے خطیب ہوں ان کی تقریر بیٹھ کے سننی چاہیے، تو آپ مہربانی کریں، اب سب ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو سیدھا سودھا کرتے ہی جلسہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہم تھوڑی سی تقریر کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، ہر بندے کے لیے قبر خوف کا، وحشت کا، ڈر کا مقام نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ میں نے کہہ دیا کہ ہے خوف کا مقام، لیکن اس شخص کے لیے جس شخص نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے دین کی مخالفت کی، جو سر عام دروازوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کے کہنے لگا جی وہ دور اور تھا جی، یہ دور اور ہے، جس نے سر عام اعلانیہ کہا
اعلانیہ جس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ٹائم نماز پڑھنے کا، ٹائم ہی نہیں ملتا جی، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ مجھ سے کہے میرا کوئی مرید یا شاگرد کہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں، تو میں کہتا ہوں تو موج کر۔ ہم ڈائریکٹ اللہ کو ہی کہہ دیتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں، یعنی ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، سوچے ہی نہیں کتنا بڑا سخت جملہ بول دیا۔ میرے عزیز، یہ ان لوگوں کے لیے قبر خوف کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر اذیت کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر ایک بڑا خوفناک منظر ہے۔ لیکن جس بندے نے اپنی چڑھتی جوانی مدینے والے رسول کے نام کر دی، جس کو اس کی اماں نے بھی کہا کہ ابھی تیری داڑھی کی عمر نہیں، تو اس نے کہا عمر میں نے عمر دیکھنی ہے یا محمد عربی کی رضا دیکھنی ہے؟ جس کو سب نے کہا کہ تم کس دور میں کون سا سودا بیچنے نکلا ہے، یہ تو وہ دور ہی نہیں، تو اس نے کہا تمہارا خیال ہے کہ دور اور ہوتے ہیں، وہ دور بھی میرے نبی کا تھا، یہ بھی میرے نبی کا ہے، قیامت تک سارے زمانے مدینے والے رسول۔ اس بندے کے لیے قبر جو ہے وہ گھڑا نہیں ہے، کھڈا نہیں ہے اس بندے کے لیے جو اللہ رسول کی رضا پہ چلے، کھڈا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، قبر یہ اوپر سے مٹی لگتی ہے، اوپر سے پھٹے ڈالیں، سلیٹیں ڈالی ہیں، اوپر سے مٹی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر اندر کوئی گڑھا نہیں ہے، اندر تو باغ ہے، اندر ایک باغ لگا ہوا ہے، اندر کھجوریں ہیں، اندر درخت ہیں، اندر کنوں ہیں، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب طہور کی دودھ کی نہریں چلائی ہیں، اندر باغ ہے۔ کون ہے جی آپ میں سے جس کو کہا جائے کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے باغ میں جاؤ اور بندہ پریشان ہو جائے کہ میں نے باغ میں نہیں جانا؟ بھئی آپ کا جو کمرہ ہے، ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ہر طبیب کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے کسی کھلی جگہ پہ رہیں، درختوں کے بیچ رہیں، آکسیجن کے بیچ رہیں۔ تو رسول کائنات علیہ السلام نے مومن سے کہا کہ تیری قبر جو ہے نا وہ قبر نہیں ہے، اس کو کھڈا نہ سمجھ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک۔ اور جنت کے بارے میں ایک حدیث سن لیں، بخاری مسلم میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ نے، ایک تو ہے نا مثال دے کے حضور سمجھاتے، مثال دیتے، آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلانے کا گھر اس طرح جس طرح محل ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح قلعہ ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح بہت بڑے نقش و نگار کی کوئی مرقع عمارت ہوتی ہے، لیکن حضور نے مثال ہی کوئی نہیں دی۔ فرمایا اللہ نے جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور حضور فرماتے ہیں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بڑے بڑے دانشور، ادیب، شاعر، عالم، فاضل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ جنت میں تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو قبر میں جانے سے خوف تو اس بندے کو جس نے کچھ کیا نہیں، ورنہ۔ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی نا 30ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ جو بندہ فل سکھی ہے نا دنیا میں، مکمل سکھ حاصل ہے، اسے کچھ بھی سکھ نہیں، سکھ تو اللہ کہتا ہے میں دوں گا تمہیں جب تم جنت میں آؤ گے۔ آخرت تمہارے لیے ایک شاندار چیز ہے، شاندار چیز۔ جب تک انسان دنیا میں آتا ہے نا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ ابا کی ذمہ داری ہوتا ہے، اماں کی ذمہ داری ہوتا ہے، یہاں آنے کے بعد پھر وہ ڈیوٹی ہوتی ہے دادا کی، چاچا کی، لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تب تک اللہ کریم اسے بندوں کے ذمے نہیں لگاتا۔ دنیا میں بھی اللہ کے ذمے ہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کچھ مجازی طور پر بندوں کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ تو جب تک بندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں تو خالصتاً اللہ جل وعلا کی وہ نگرانی میں ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلے، وہ انسان کا بچہ نہ بھی ہو، گدھے کا بھی ہو، پھر بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کرم سے رکھا ہوا۔ بچہ پھول لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے۔ نہ تو ماں کے پیٹ کو کوئی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آکسیجن کا ذریعہ کیا تھا، کچھ باتیں کرتے ہیں پر وہ سطحی ہیں، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیز، جو رب ماں کے پیٹ میں تجھے کھانا بھی دیتا رہا، پانی بھی دیتا رہا، حسن بھی دیتا رہا، وہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساری چیزیں عطا فرمائے۔ تو
قبر کا جو خوفناک منظر ہے نا ہمارے مزاجوں میں کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، تو میں چھوڑ آیا ہوں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، تو اندر پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا۔ سنیں ایک حدیث، یہ ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ساری حدیثوں میں 3 سوال ہی آئے ہیں، 3 سوال ہے، من ربو کا، ماں دینو کا، تیرا رب کون ہے تیرا، اور تیسرا سوال اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ضروری سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کہ تو دنیا میں اس مدینے والے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو کیا کہا۔ آپ ناراض نہ ہونا، میری جماعت کے لوگوں کو بھی اب بحث کا شوق ہو گیا ہے، یہ بھی اب بحث کرتے ہیں، صحیح حدیث مانگتے ہیں، یہ بھی اب انہوں نے بھی ترازو پکڑا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ گے قبر میں کہ صبح شام پھٹے پہ بحث کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ساری زندگی بحث میں گزار دینی ہے۔ پیار کب کرنا ہے، محبت کب کرنی ہے مدینے والے محبوب۔ اور غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام بحث نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے ہیں۔ غلام بحث نوکر کی تھے، تسی بولتے نہیں، لگتا ہے امیر بندے بیٹھے ہو، امیر بندے نوکر کا اللہ خوش رکھ۔ اور دیکھو کیا خوبصورت لفظ ہے، نوکر کی تے، نخرہ تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جو امیر ہوتے ہیں، نوکر کی تے نخرہ کی، نخرے والی کیا کہانی ہے۔ نبی کریم کا غلام اور صبح و شام بحث کرے اور روز بحث کرے، یہ بحثوں والا کام محبوب کے غلاموں کا نہیں، بالکل نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ رفع دین سے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لی، پھر جب کہا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی، چھوڑ دی رفع دین۔ تو کسی نے کوئی تبصرہ کیا؟ اور یار دیکھو نا، یہ اس طرف بیت اللہ شریف ہے اور اس طرف بیت المقدس ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے جائے، مسجد قبلتین شریف کی آپ زیارت کریں تو بالکل اپوزٹ ہے، بالکل۔ تو نبی پاک نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں، تو اگلی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں۔ چلیں آپ مجھے ٹٹول کے بتا دیجیے کس صحابی نے اٹھ کے پوچھا ہے کہ حضور یہ کیا کیا ہے، ساڈے تھے رٹا بنیا رہندا ہے، دسو جی اس کی حکمت کیا ہے، اس کے کس نے پوچھا ہے؟ نوکر کی تھے، غلاموں کا کیا کام ہوا کہ وہ بحث کریں؟ غلاموں کا کام ہے، وہ تو غلامی کرتے ہیں، وہ تو چپ کر کے سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ روز بحث ہوتی ہے، روز کوئی نہ کوئی، اور بیچارہ وہ بندہ جس کو بالکل حروف ابجد کا نہیں پتا، وہ بھی کہتے ہیں مولانا یہ صحیح بخاری میں ہے۔ میں کہتے ہیں صحیح بخاری دیتی تیرے کو ایک لائن بھی نہیں پڑھی جاڑی، تو کیڑے کام لگے ہیں پائیا، وہ بات کرنے والی کر، تو اعتبار کر، تو کس چکر میں لگے؟ غلام کیا کرتے ہیں؟ غلامی۔ اب حدیث سنو، دیکھو نا ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، بڑے بڑے سیانے ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کے لیے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ برادری ایک دوسرے سے ناراض ہو گئی ایم این اے کے لیے، اور ایم این اے جیت کے تو دل کرے اسی پارٹی میں چلے جائے جس کے خلاف لڑتا رہے۔ ہم بڑی سمجھدار قوم ہیں، ہم لڑائیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور الیکشن آ جائے وہ کہنے میرے وہ گھر چل کے آ گیا ہے، وہ تو ریڑھی والے کو بھی جانا ہے الیکشن دے دینا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، اس نے تو آنا تھا۔ کہ تو آپ کو عقل کرنی چاہیے تھی کہ میاں 5 سال تو کدھر تھا، تو کہاں سے آیا ہے؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں انہیں اپنی جماعت کے لیڈر کا نام بڑا اچھا لینا آتا ہے، شہید جمہوریت، قائد عوام، فلانا فلانا۔ آپ تجربہ کر لینا، ان کی تقریریں سن لینا، نبی کریم علیہ السلام کا نام اقدس لینا پڑ جائے انہیں مصیبت بن جاتی، انہیں طریقہ ہی نہیں آتا حضور کا نام لینے کا، انہیں کیونکہ جو سارا دن کریں گے وہی ان کو آئے گا نا، اگر یہ حضور کی نعتیں پڑھنے کے قائل ہوتے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں مجھ سے جب قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ تو حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ ذرا دیکھنا اتنا بڑا امام ہے، اور جب جملے ختم ہو جائیں تو پھر بندہ کہتا ہے ان میں کراں کی، بات ختم ہو گئی، جملے ختم ہو گئے، لفظ ختم ہو گئے، تو کہنے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں، اور پھر خود کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سویرے اٹھ کے نعت پڑھا کریں، اپنے بچوں کو نعت سنایا کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فیس بک پہ روز نئی فوٹو چڑھے گی تو آپ کو اجر ملے گا، آپ موبائل سے نکال کے تو نعت شریف سنائیں، نعت۔ اب تو آپ یقین کریں میں تو بڑا رونا روتا ہوں یہ فوٹو والے معاملے پہ، یہ تو بڑی ضرورت کے لیے علماء نے جائز کہا تھا، بلکہ ہمارے بزرگ تو اس سے منع کرتے تھے، لیکن اب ہمارے لوگوں نے اسے سنت مؤکدہ ہی سمجھ لیا کہ یہ نہیں ہوگی تو شاید نماز نہیں مکمل ہوگی۔ کس چکر میں آپ پڑھ گئے؟ کوئی فرض ہے کوئی؟ چھوڑیں آپ۔ بہرحال حضور فرماتے ہیں سوال پوچھے جائیں گے، اور ترمذی شریف کی جو حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں 3 سوال نہیں ہوگے، بس ایک ہی ہوگا۔ حضور وہ کیا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال جواب بھی کوئی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہیں پہ بات، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ اور بلے شاہ بھی کہتے ہیں میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نئی نیت کدے خطا کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جی میں موسیٰ نال خدا کی۔ ایک تینوں رب بھی نہیں نہ کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کی تھی۔ اور یہ سادی نے بھی کہا تھا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یہ سمجھ لیں۔ تو ہمارے لوگ تو کہیں گے جو کرتے رہے وہی کہنا ہے نا میرے بھائی، وہ کہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی نعتیں ہمیں آنی چاہیے، سرکار کی غلامی کے قصیدے ہمیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سوال پوچھیں گے میرے بارے میں، تو جب وہ بندہ جواب دے دے گا نا کہ میرے آقا ہیں، تو سنو یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جائے گی، 70 گز لمبی کر دی جائے گی، نور سے بھر دی جائے گی، جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ اگلا جملہ میں نے اردو میں نہیں پنجابی میں بتانا ہے، اگلا جملہ پنجابی میں، حدیث کا جملہ ہے پر پنجابی میں۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ ساری نعمتیں اسے ملیں گی نا، یہ سرکار فرما رہے ہیں پر میں پنجابی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب اس کی قبر کھول دی جائے گی، جنت سے بھر دی جائے گی، کرم ہو جائے گا، تو پتہ کیا کہے گا؟ آکھے گا میں ذرا کار نہ داسا ہوں، میں ذرا کار نہ داسا ہوں۔ یہ اب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ میں ذرا گھر نہ بتا کے ہوں تے چسکا نہیں، ذرا اے ذرا چسکا، میں ذرا کار نہ داسا ہوں۔ وہ میں نا حدیث پاک بیان کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا نا مجھے حافظہ چاہیے تو 2-3 چلو بھر کے چادر میں ڈالے، تو فرمایا کہ اٹھا لے۔ تو میں نے کہا میں اردو کا جملہ کہاں سے تلاش کر کے، اردو والے تو اس کو گٹھڑی کہتے ہیں، تو گٹھڑی کا سواد کوئی نہیں۔ حضور نے وہ گٹھڑی باندھ دی، کا سینے سے لگا لو، وہ گٹھڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پنجابی بولی جائے کہ نبی پاک نے پانڈ بن کے حافظہ دیتا ہے۔ حضور نے جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ کو معذرت، اس کو نہیں سمجھ آئی اسے معذرت، لیکن سرکار نے کی کیتا ہے؟ دسو پانڈ دا سواد ہے گٹھڑی دا؟ یہ پانڈ دا ہی سواد ہے، یہ پانڈ دا ہی سواد ہے۔ پنڈاں دے بھی ان کئی منڈے انج دے نا جنہوں نے پانڈ کوئی نہیں بننی ہوندی، ان سارے کام کر لیں، موبائل جو چنگا چلا لیں دیں۔ بہرحال جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں، تو وہ کہے گا میں گھر نہ بتاؤں، تو حضور فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے نہیں تو گھر نہ بتا کے آ، تو نیند پوری کر۔ اور کس طرح کر یہ بھی سنیں، میں بھی نیند پوری کرتا ہوں، آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں، مسئلے 2 ہی تھے جو زندگی بھر حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی، خواب مکمل نہ ہوئے۔ میں بھی نیند پوری کرتا ہوں، آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں، میں نے اور تابی صاحب نے گاڑی میں بھی تھوڑی تھوڑی پوری کی، تو میاں نیند تو پوری کرتے ہیں نا لوگ، لیکن اس سے قبر میں بندہ مومن سے کہا جائے گا کہ تو سو جا، لیکن حضور فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی۔ کبھی اس سے دیکھو جا کے اس کو چاؤ کتنے ہوتے ہیں، اسے شوق کتنا ہوتا ہے، وہ اس وقت کن ارمانوں میں ہوتی، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن۔ تو آخرت کا خوف نہ پیدا کریں، آخرت کی تیاری کریں، وہاں تو موجیں موجیں۔ دیکھو نا بندہ 10 سال کے بعد پردیس سے گھر واپس آئے تو اماں زندہ ہو نا،
پردے بھی بدل دیتی ہے، صوفوں کے شاڑ بھی بدل دیتی ہے، برتن بھی بدل دیتی ہے، صفائیاں کرا دیتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا مکان بھی نیا بنا دے۔ میرا پتر آ رہا ہے تو یاد رکھنا، ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کا استقبال کرتی ہے۔ تو قبر کو خوف کا منظر نہ بنائیں، اور ذرا صحابہ کی سوچ دیکھیں۔ بات چونکہ زیادہ نہیں کرنی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور مجھے مرگی ہے۔ مرگی کا مرض جو ہوتا ہے وہ اعصابی ہوتا ہے، یعنی ذہن سے بندے کو کنٹرول کرتا ہے اور پورا وجود لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ انسان نارمل زندگی، نارمل لائف نہیں گزار پاتا، وہ بڑے تک جب مرضی یہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے مرگی کا مرض ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں، کسی خوشی غمی میں نہیں جا سکتی، مہربانی کر دیں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ خاتون اور پھر خواتین میں ذرا صبر بھی کم ہوتا ہے، قربان جائیں محبوب کے انداز تکلم پر۔ حضور فرمانے لگے تو ایک سودا نہیں کر لیتی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں۔ سرکار فرمانے لگے یہ بتا کہ تو نے شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف، شفا لینی ہے کہ جنت؟ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا، اور اگر تو صبر کرے نا تو تیرے ساتھ وعدہ ہے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ سچی بات کرنی ہے، سچی۔ ہمارے پیر صاحب، ہمارا کوئی بزرگ نیک آدمی اللہ کا ولی ہم سے کہے کہ شفا کے جنت، ہمارا جواب کیا ہے کہ حضرت صاحب تسی گوڈا ٹھیک کرو نا جنت باری ویکھی جائے گی، اے دی بڑی درد ہے یہ ٹھیک کرو کسی طریقے، یہی جواب ہے نا ہمارا۔ لیکن ان لوگوں کو نا اس طرح جنت کا یقین تھا کہ وہ حصول، ہمارے تو نعت خانوں نے مذاق بنا دیا جنت کا، واعظین نے مذاق بنا دیا، کہتے ہیں تورے تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنے، میں کہو دیاں جدیاں اللہ نے کیتیاں، تو مذاق بنا دیا لوگوں نے۔ یہ کون سی طریقت ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں آپ دین کے احکامات کا۔ کچھ ملانگ، کوئی صوفی منہ دھونے کا پتہ نہیں اور فقیر بن کے بیٹھ گئے۔ یہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر اس طرح ملنگوں، اور لوگ بھی ماننے پہ آئیں تو جو 6 مہینے غسل نہ کرے اسے بھی پیر مان لیتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، دنیا میں ولایت اس کو ملے گی جو طریقہ مصطفیٰ پہ ہوگا۔ وہ لوگ ولی ہیں جو 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ حضور بھی 5 وقت نماز پڑھاتے تھے، حضور جمعے کا خطبہ دیتے تھے، نبی پاک بیٹھ کے قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ تو یہ پڑھانے والا بیچارہ تو ساری عمر مولوی رہتا ہے، کہتے ہیں انہوں فقیری دا کی پتہ ہوں، تو فقیری اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی فقر ہے جو مدینے والے رسول نے کر کے دکھایا۔ ہن تسی ٹھلے ٹھلے بول دے ہو، مینوں تواڈے قاری صاحب نے کوئی گل بھی نہیں دسی، میں کولوں پہ لگا جے، مطلب کو نہ میں دسے، میں جانتا بھی نہیں انہوں نے، لیکن میں کولوں مہربانی کریں تھوڑا سا اپنے علماء پر، بالخصوص آئمہ مسجد کی حالت بڑی پتلی کر دی ہم لوگوں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جا کے تم ایک دوسرے کو دھکے دو گے، کوئی تمہیں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اب نہیں ملتے آئمہ مساجد، کیوں؟ کہ ہم حشر ہی بڑا برا کرتے ہیں۔ تو مہربانی، یہ قرب قیامت کی علامت ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس خاتون سے حضور نے فرمایا کہ تو نے جنت لینی ہے کہ شفا لینی ہے؟ تو اس نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، فوراً بول پڑی۔ سوچ دیکھیں، عورت ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں نا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ وعدہ کرے میرا رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ یہ سوچ پیدا کرو، یہ حسن ہے، یہ کمال ہے۔ ہماری وہ جو سوچ ہے نا کہ بس فلاں بڑے ٹاؤن میں میری کوٹھی بن گئی تو بس جی، یہ چھوڑ دیں، آپ جنت میں پلاٹ بک کرائیں، آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کنواں خرید کے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کامیاب ترین تاجر ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کمال دیا، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں رب سونا بنا دیتا ہے، لیکن کامیاب تاجر تھے۔ حضور نے فرمایا وہ کنواں، ایک میٹھے پانی کا کنواں، 500-600 دینار اس کی قیمت تھی صرف،
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل لوگ خرید رہے ہیں جانور قربانی کے لیے، تو کسی کے ڈیرے پہ جا کے پوچھیں کہ جناب یہ بھینسا، یہ کٹا، یہ بیل، یہ کتنے کا ہے؟ تو اگر زیادہ قیمت مانگ دو تو لوگ کہتے ہیں تو نے بیچنا ہی نہیں۔ یہی مطلب ہوتا ہے نا، قیمت اتنی مانگ لو کہ سامنے والا خریدے۔ حضرت عثمان غنی گئے اور آپ فرمانے لگے ایک دن پانی مسلمان پئیں گے، سارے لوگ پئیں گے، ایک دن تو بیچ لینا، پیسے کتنے؟ تو وہ یہودی کہتا میں نے چونکہ بیچنا ہی نہیں تھا تو میں نے کہا اتنے پیسے مانگو اتنے یہ چلے جائیں۔ تو میں نے کہا 5000 دینار، چیز 500 کی، 5000 دینار، چونکہ میں دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا تو کوئی بیوقوف بھی بندہ نہیں تھا جو اتنا سامان مجھے دے گا مال، میں نے 5000 مانگا، قربان جاؤں۔ ان لوگوں کو یقین کامل تھا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ داستانیں نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو مدینے والے رسول نے آسمان ہدایت کے ستارے بنا دیے۔ یہ حقیقتیں، ان حقیقتوں کو سمجھ لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 5000 دینار رکھے، رکھ کے فرمانے لگے تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ورنہ مجھے تو میرے نبی نے کہا تھا جنت ملے گی، میں 40000 دینار لے کے آیا تھا، میں اپنی حیثیت کے مطابق تو نے مانگا ہے، میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے مل کیا رہا ہے اس کے مقابلے، مجھے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے۔ تو کبھی منہ کھول کے مانگتا میں تو ہر چیز تجھے دینے کو تیار۔ تو جنت کا بھی تو کو پلاٹ بک کرا ہے نا۔ آپ یقین کریں ہمارا دادا بھی اسی دوڑ میں تھا کہ مکان بن جائے، بچے پال جائیں، پھر ابا بھی اسی دوڑ میں، اور ہم بھی اسی دوڑ میں ہی ہیں۔ تو یہ جو دنیا داری ہے نا میرے عزیز، یہ تو کھلا میدان ہے، اس کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں۔ کتنی کو کرو گے، تھک جاؤ گے۔ اپنی زندگی میں کچھ گھنٹے نکال کے، خالصتاً نکال کے، اکیلے بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا کرو، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، اور اپنے حال پہ رویا کرو۔ اللہ راضی ہوتا ہے جس کے آنسو نکلتے ہیں اس بندے سے۔ اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری نہ کریں ان چیزوں کو۔ یہ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھنی چاہیے۔ اب اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت اس لیے نہیں کہ کائنات کا جو سب سے حسین چہرہ تھا وہ داڑھی والا تھا، تو میں یہ کیسے کہہ لوں کہ بغیر داڑھی کے میں سونا لگوں گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مرد کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، اللہ نے مرد کو دی اس لیے کہ اللہ اس کے چہرے پر داڑھی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نیک نہیں اس لیے نہیں رکھتا، تو دنیا میں تو معصوم صرف نبی ہوتا ہے، صرف نبی، تو اس کا مطلب باقی رکھے ہی کوئی نہ۔ یہ کہنا کہ بالکل گناہوں سے پاک ہونا یہ تو معصوم ہونا ہے، کن چکروں میں پڑ گئے آپ لوگ؟ سنت کے مطابق چہرہ ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹیں، اتنی ٹانگیں نہ دنیا میں پھیلائیں کہ دنیا سے جانے لگیں تو ہم سے اکٹھی نہ ہو سکیں، تھوڑا سمٹیں۔ جو لوگ پردوں میں چھپے ہوتے ہیں نا یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے اسے خوشخبری ہو جسے زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ چھپ کے رہنے کی کوشش کریں اور مسلح کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالیں جو رسول کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دنیا داری کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بخاری ہے، فرمایا تیری زبان سے تو ایک جملہ کبھی خیر والا نکل جائے اور رب کو پسند آ جائے تو ایک جملے کی برکت سے رب تجھے جنت عطا کر دے گا۔ تو میرے عزیز مہربانی فرمائیں، اپنے حال پہ رحم کھائیں۔ یہ دور زیادہ باتیں کرنا کا ہے، آپ جس کو چھیڑیں گے وہ مفتی نکلے گا، جس سے بات کریں گے وہ لیکچرار اور پروفیسر ہی نکلے گا۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم تو سارے تقریریں کر رہے ہیں۔ چھوڑیں، اب کیلو کال سے باہر آئیں، مستی اور حال کا سفر کریں، اپنے آپ کو سمیٹیں۔ ایک بات آپ سے آخر میں یہ عرض کرنی ہے جو بڑی ضروری ہے، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کسی کا بھلا نہیں نہ کر سکتے تو تکلیف دینی بند کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ صرف اتنے جملے اگر بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے کہ ابا جی دور بدل گیا تو انہوں کی پتہ ہوگی، تو اس نے نا باپ کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ تھوڑا سا خیال کریں اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے محلے کا، تھوڑا سا خیال کریں۔ یہ برادریزم کو تھوڑا سا نیچے لائیں، یہ تکلفات جو اتنے پیدا کر لی ہیں یہ تھوڑا سا، اور میں بس ہاتھ نہیں باندھ رہا آپ کے سامنے، باقی پوری عاجزی کر رہا ہوں، خدا را
ایک دوسرے کی غیبت بالکل بند کر دیں. ہم نے کوئی بندہ اچھا چھوڑا ہی نہیں. آپ آج کسی کے سامنے بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں, وہ مجھے ملا بھی نہ ہو, صرف وہ خلاف باتیں سن کے تو میں ملوں گا تو اس کا سلام لینے کو دل نہیں کرے گا. لیکن آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے تعریف کریں بندہ بڑا اچھا ہے تو وہ دوڑے گا, پیر چومنے کو بھی دوڑے گا. ہم لوگوں نے نا نفرتوں کو فروغ دیا. ہم نے تلاش کی ہے کہ کوئی کمزوری کسی کی ملے. کسی بندے نے ساری زندگی خیر والی تقریریں کی تو وہ نہیں لوگ دیکھتے, تو کوئی جملہ غلطی سے کوئی ایسا نکل گیا تو اس کو پکڑ کے نا لوگ تو تباہی اتار دیتے ہیں. مہربانی کرو, رحم کھاؤ. یاد رکھنا ہم تو بات کر کے چلے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس کی عزت کتنی دفعہ اچھلتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں, بہتان ترازی کرتے ہیں. پیار بانٹیں, محبت تقسیم کریں, اور جب لوگ بڑے غصے میں ہوں تو تب انہیں ٹھنڈا ماحول دینے کی کوشش کریں, سکون فراہم کریں. یاد رکھنا اگر کوئی آپ کی وجہ سے سکھ کی نیند سو گیا نا تو میرا رب آپ کو بڑی ٹھنڈی نیند عطا فرمائے گا. اور جو کسی کی نیندوں میں سوراخ کر دیں وہ یاد رکھیں کہ کبھی ان کے آنگن میں بھی ٹھنڈی ہوا نہیں آیا کرتی. میرا خیال ہے کہ ابھی نعت خوانی رہتی ہے, سنیں میری بات کو توجہ کے ساتھ. ابھی نعت شریف پڑھنی ہے نا جی, ابھی تابش بھائی نعت پڑھیں گے. تابش اچھی نعت پڑھتے ہیں جی, میں نے سنی ہوئی ہے, اور کراچی سے آئے ہیں. میں نے اگر آپ کہیں گے بھی کہ کھڑے ہو کے ہم سے ملیں تو میں نے کوئی نہیں ملنا. وہ اس لیے کہ میں تو آ گیا ہوں, میری طبیعت ہی بڑی علیل تھی, یہ تو معاملہ ہی بڑا عجیب تھا, پیار ہو گیا آپ کی اس محفل سے تو حاضر ہو گیا. تو آج وعدہ ہی صرف اتنا تھا. جب کبھی وعدہ کریں گے نا آپ سے ملاقات کا تو انشاءاللہ بیٹھ کے سب سے ملیں گے تسلی کے ساتھ. آج جتنا وعدہ تھا اسی پہ آپ نے رہنا ہے اور میں نے بھی اسی پہ. ناراض ہو گئے ہو, اے کورن لگ پہ ہو بیچ نہ ان کرو یار, میں تو کہیں جا آ ہی نہیں رہا. تو یہ مجھے بات بڑے پیار سے, اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کی نعت سنیں گے انشاءاللہ. نہیں جنہ نہیں ہاں نہ کیتی ہو, سنیں گے انشاءاللہ تعالی. میری مجبوری نہ ہوتی, مجھے الرجی ہے, میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا ورنہ میں خود سنتا. انہوں نے پوری زندگی وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھایا, اس کا وہ تو سب کو پتہ ہے نا جی ماشاءاللہ. اور باقی مرحومین نے قرآن مجید پڑھایا عمر بھر, اللہ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے اور ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے. صرف آپ مجھے جگہ دیں گے, اٹھیں گے نہیں. پھر وہ ایک آدھ ساتھی, عادل آپ بھی بیٹھے, میں پہنچ جاؤں گاڑی تک, مجھے نظر آتی ہے گاڑی, بیگ آپ کا دے دیں گے کسی کو, ہم بیٹھ جاؤ. آپ سب حضرات تشریف رکھیں, آپ کی بڑی مہربانی. ایک تو مجھے آگے بھی کہیں جانا ہے, اور دوسرا میں نے آپ کو مجبوری عرض کی کہ میں تھوڑا سا الرجی میں تکلیف میں ہوں, میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بغیر کسی تاخیر کے آپ درود شریف پڑھیں اور تابش میاں نعت سناتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.